بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فرسٹ آف آل ایک اسٹوڈنٹس اور کافی اسٹوڈنٹس کے کہنے پہ وی ول ریٹرن بیک، ہم CSS 2027 کی پریپریشن کرانے لگے ہیں، رائٹ، جس میں آپ میرا چہرہ تو نہیں دیکھ پائیں گے لیکن آپ چیزوں کو سمجھیں گے، اس لیے اس پیجز پہ میں سمجھاؤں گا تو آئیے اس آپ کو میری بات ساری سمجھا دیں گی۔ CSS میں آپ لوگوں نے اپلائی تو کر دیا ہوگا، جس سے پہلا ٹیسٹ آپ کا ہوتا ہے MPT ٹیسٹ، اسے کہتے ہیں MCQs پریلیمنری ٹیسٹ۔ کیا کہتے ہیں؟ MCQs پریلیمنری ٹیسٹ، یعنی MCQs بیس ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ 200 مارکس کا ہوتا ہے۔ آپ نے پہلے سمجھنا ہے CSS میں MPT ٹیسٹ پاس ہوگا دین ہی آپ جو ہے وہ آپ CSS کے لیے پیر ہو سکتے ہیں، ادروائز پیر آپ نہیں ہو سکتے۔ تو اب جو باتیں آپ کو بتاتا چلوں وہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کیا CSS کے لیے آپ نے اپلائی کر دیا ہوگا، اور ٹیسٹ کی جو ڈیٹ آف ایکسٹینڈ وہ اکتوبر میں جا چکی ہے، اس میں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ آپ کو روزانہ رات 9 بجے CSS کے متعلق ویڈیو مل جائے کرے گی، جسے آپ سن کے نوٹس بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو فیس بک پہ جا کے سر وقار پہ سرچ کریں گے، وہاں میسنجر پہ جا کے اپنا میسیج سینڈ کر سکتے ہیں۔ میں ہر سیٹرڈے یا فرائیڈے کی فجر کی نماز کے بعد رپلائی دیا کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے 2-3 پوائنٹس ہم ذہن میں لے کے آتے ہیں، رائٹ، اور وہ ہم نے ذہن نشین رکھنے ہیں اس کے سلیبس کے پوائنٹوں سے۔ پہلے آپ لوگ رجسٹر پین اوپن کریں، آرام سے سے لکھیں۔ ایک ہے انگلش، دوسرا آپ کا آتا ہے جنرل ابیلٹی، تیسرا آپ کا آتا ہے جنرل نالج، اس کے بعد آپ کا آتا ہے اسلامک اسٹڈیز۔ اب جو لوگ نان مسلمز ہیں وہ سیوکس یا پھر ایتھکس بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں، پہلے سیوک کی آپشن نہیں تھی، ایتھک کی آپشن نہیں، لیکن اب سیوک کی آپشن بھی انہوں نے ایڈ کر دی ہے، لیکن سیوک اور ایتھکس ایک ہی ساتھ ہے، سیوکس اینڈ ایتھکس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا آیا تھا اردو، اس کے بعد آیا تھا ٹوٹل مارکس۔ اب پہلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ انگلش 1 2 3 4 5، یعنی 5 سبجیکٹ ہیں جن کی آپ کے پیپر وہاں پر کنڈکٹ ہونے ہیں۔ سمجھ آ رہا ہے بیٹا؟ اب 50 مارکس کے آئیں گے آپ کی انگلش، 50 مارکس کا آپ کا آئے گا جنرل ابیلٹی، 50 مارکس کا آپ کا آئے گا GK، اور 20 مارکس کا آپ کا آئے گا اسلامک اسٹڈیز، اور 20 مارکس کا آپ کا آئے گا یہ آپ 50 50 100، اور یہ 150 170، سوری یہ 60 مارکس کا تھا جنرل ابیلٹی، میتھ ہے نا اس میں، ہاں 50 50 100 ہو گیا، اور یہ 160 ہو گیا، 70 80 ہو گیا، اور یہ 200۔ ٹوٹل مارکس کتنے بن گئے ہمارے؟ 200 مارکس بن گئے۔ کتنے بن گئے؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک آپ نے لکھ لیا ہوگا۔ انگلش جو ہے وہ 50 مارکس کا، جنرل ابیلٹی جو ہے 60، جنرل نالج GK جو ہے 50، اسلامک اسٹڈیز 20، اور اردو 20، یعنی اردو 20 نمبر کا آ گیا، اسلامک اسٹڈیز 20 نمبر کا آ گیا، GK جو ہے وہ 50 نمبر کا، انگلش بھی 50 کی، اور صرف جنرل ابیلٹی جو ہے وہ ہماری آ جائے گی 60 مارکس کی۔ اب سب سے بڑی بات اس میں سب سے آسان کام یہ ہے، اگر آپ CSS میں جائیں گے تو CSS میں آپ کو 40% والا پاس کرائٹیریا نظر آئے گا، لیکن اگر آپ MPT ٹیسٹ میں آپ جائیں گے تو آپ کو صرف 33% والا پاس کرائٹیریا نظر آئے گا۔ اب 33 کی اگر بات کی جائے تو ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے ذہن میں کہ 200 میں سے 33% اگر آپ لیں تو کتنے مارکس بنتے ہیں آپ کے؟ 66 مارکس بنتے ہیں، کیونکہ 100 میں سے آپ لیں تو 33، اور 100 میں سے آپ لیں تو 33، آپ ان دونوں کو پلس کریں تو 66 مارکس بنتے ہیں، یعنی 200 میں سے 66 مارکس اگر آپ لے لیتے ہیں دین آپ CSS کے لیے پیر ہو سکتے ہیں، ادروائز CSS کے لیے پیر آپ نہیں ہو سکتے۔ اب آپ کے ذہن میں آتا ہے کچھ الگ الگ چیزیں۔ سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے نیگیٹو مارکنگ، تو سب سے بڑی بات، بہت فائدہ ہے آپ لوگوں کو، نو نیگیٹو مارکنگ ہے، آپ تکے شکے مار سکتے ہیں، آسانی سے مار سکتے ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیے گا اگر آپ اٹیمپٹ نہیں کرتے پھر بھی آپ کا مارکس ضائع ہے، لیکن اٹیمپٹ کرتے ہیں اور غلط کرتے ہیں پھر بھی مارکس ضائع ہے، تو کر دیتے ہیں، اچھے نمبر آئے تھے تو پھر بھی مارکس آپ کو مل جائیں گے، تو مشکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ کو یہ 200 MCQs آپ کو کرنے ہیں، لازمی کے لازمی آپ کو کرنے ہیں، تاکہ اس میں اچھے طریقے سے آپ کے مارکس آ سکیں۔ اچھا اب آتے ہیں بیسک پوائنٹ کی طرف۔ یہ ایک اوپر ہے 200 نمبر کا MCQs بیس ہے، سارے کا سارا کیا ہے؟ MCQs بیس ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس میں کوئی ریٹرن فارم یا کوئی ایکسپلینیشن آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سب سے پہلا پوائنٹ ہم چل رہے ہیں انگلش کی طرف، جو آپ کو سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے۔ انگلش کی طرف ہم آئے تھے۔ انگلش میں اب آپ کو کیا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے انگلش کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کچھ چیزوں کے اندر تاکہ آپ کے لیے آسان ہو سکے۔ سب سے پہلی چیز ویکیبلری، جو کہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ ویک ہے۔ دوسرا گرامر یوسیج، آپ کو گرامر آتی ہی نہیں ہوتی،
اور تیسرا جو آپ کو ہمیشہ سے آتا ہے اسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں پیسیج اینڈ کمپریہینشنز بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں سوالوں میں سے جواب آپ کو ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے کچھ چیزوں کی تو کیا کیا چیزیں اس کے اندر انوالو ہوں گی، رائٹ؟ ویکیبلری کے اندر اور گرامر یوسیج کے اندر۔ اب پیسیج کمپریہینشن تو آپ کر لیں گے نا، سوال پیراگراف دیا ہوا ہے، پڑھ لیا، سوال آیا، اس میں آپشن دیکھ لیا کون سا آنسر ہے، وہ مارک کر دیا، یہ تو آپ لوگ کر لیں گے۔ یہ دو چیزیں آپ سے نہیں ہوئیں۔ اب ان دو چیزوں میں کیا کیا چیزیں آئیں گی ہم آج سے ڈویژن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے آئے تھے سینمس، لکھتے رہیں آپ لوگ، پھر آپ کا اسی کا بھائی آ جائے گا اینٹینمس، پھر آپ کا آیا تھا سبسٹیٹیوشن، سبسٹیٹیوشن کا مطلب پتہ ہے اس کی جگہ کوئی اور چیز استعمال کرنا، پھر آپ کا آیا تھا ایڈیمس، پھر آپ کا آیا تھا سینٹینس کریکشن، رائٹنگ جوائننگ ہے سمجھ آ جائے گی آپ کو، پھر آیا تھا آپ کا پارٹس آف دی اسپیچ، پھر آپ کا آیا تھا ٹینسز، اور پھر آپ کا آیا تھا ایکٹیوائز، پیسیوائز، پھر آپ کا آیا تھا ڈائریکٹ، انڈائریکٹ، پھر آپ کا آیا تھا لکھتے نہیں آپ یہ چیزیں پریپوزیشنز، پھر آپ کا آیا تھا آرٹیکلز، میں سارے ہی کور کر رہا ہوں، پھر آیا تھا سینٹینس، کریکٹ ہے یا رانگ ہے، پھر آپ کا آیا تھا کمپریہینشن، تو یہ آ گیا۔ اب یہ 50 مارکس کا ہے، تو آپ ذہن میں رکھیں یہ سب کچھ وہی ہے جو آپ لوگوں نے 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر فورتھ ایئر تک پڑھا، تھرڈ ایئر فورتھ ایئر میں تو نہیں، سیکنڈ ایئر تک آپ نے پڑھا۔ سینم اینٹمز آپ نے پڑھے، سبسٹیٹیوشنز پڑھے، ایڈیمز پڑھے، سینٹینس کریکشن پڑھے، پارٹ آف اسپیچ پڑھا، ٹینس پڑھا، ایکٹیو پیسیوائز کرا، ڈائریکٹ انڈائریکٹ پڑھے، پریپوزیشنز کرے، آرٹیکلس کرے۔ اب انہیں کیا کیا کرنا ہے، کیسے کیسے کرنا ہے، اب میں آپ کو بیسیکلی بتاتا ہوں۔ پہلے آپ کو یہ بات سمجھ آ گیا، یہ سارے ٹاپک ہم نے کیا کرنے ہیں، ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ میں ابھی سینم بھی ڈسکس کروں گا، اینٹینم بھی ڈسکس کروں گا، سبسٹیٹیوشن بھی ڈسکس کروں گا، ایڈیمز بھی ڈسکس کروں گا، سینٹینس کریکشن بھی ڈسکس کروں گا، پارٹ آف اسپیچ بھی ڈسکس کروں گا، ٹینسز بھی ڈسکس کروں گا، آرٹیکلس بھی ڈسکس کروں گا، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ بھی ڈسکس کروں گا، پریپوزیشنز بھی، اور سوری ایکٹیو پیسیوائز تھا، آرٹیکلس بھی، اینڈ دین سینٹینس رائٹ اینڈ رانگ کریکشن، اور پیسیج کمپریہینشن آپ لوگ کر لیں گے۔ اب اسی کے ایک اور پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا انگلش ہو گیا، اب ہمارا کیا رہے گا، جنرل ایبلٹی۔ ابھی بیسک چیزیں چل رہی ہیں جو آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، ابھی سے لکھنا ہے، ابھی سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی۔ میں آج ایک رجسٹر لے لوں گا 100 پیس کا، تاکہ وہ رجسٹر پہ نوٹس بنتے رہیں اور اس پہ لکھتا رہیں۔ اب ہمارا آیا تھا 60 مارکس کا جنرل ایبلٹی۔ لو بھی جنرل ایبلٹی میں تو کہتا ہوں پورے نمبر آپ کے آنے چاہیے، کیونکہ اس میں پورے نمبر آ بھی سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جنرل ایبلٹی کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہوتا ہے 60 مارکس کا آپ کا۔ اب جنرل ایبلٹی میں ہے کیا، جنرل ایبلٹی میں دو پارٹ ہیں، ایک اے ہے اور ایک بی پارٹ ہے، اسی لیے 60 مارکس کا ہے، اور اسے انہوں نے کیا کر دیا، ڈیوائڈ کر دیا الگ الگ چیزوں کے اندر۔ ہم آسان سے چیزوں کو پڑھتے ہیں، یعنی ایک میتھ ہے، دوسری ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں اے پارٹ پہ، جو کہ آتا ہے بیسک میتھ، جسے آپ ارتھمیٹک کہیں یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی بولیں آپ۔ بیسک میتھ میں کیا کیا چیزیں پوچھی جائیں گی آپ سے، نمبرز، اس کے بعد فریکشنز، لکھ لیں پوائنٹ سارے پھر نہ کہیے گا، پھر آپ کا آتا ہے ڈیسیملز، میں آج سارے ہی کور کرا دوں گا، پھر آتا ہے آپ کا پرسنٹیج، پھر آپ کا آتا ہے ریشو اینڈ پرپورشن، پھر آپ کا آتا ہے ایوریج، پھر آپ کا آتا ہے پروفٹ اینڈ لاس، پھر آپ کا آتا ہے سمپل انٹرسٹ، آتا ہے نا فارمولا، پھر آتا ہے آپ کا ٹائم، پھر آپ کا آتا ہے ڈسٹینس کے فارمولے۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، نمبر، فریکشنز، ڈیسیملز، پرسنٹیج، ریشو، ایوریج، پروفٹ اینڈ لاس، ایس آئی، سسٹم یونٹ، ٹائم اینڈ ڈسٹینس وغیرہ کی پاور وغیرہ کے فارمولے آ جائیں گے۔ اور اس میں کیا کیا چیزیں چلیں گی، ذرا میتھ کو لے کے چلتے ہیں، ذرا ہم لے چلتے ہیں۔ اس میں لینئر ایکویشنز آتی ہیں نا، کرا دوں گا ابھی، لینئر ایکویشنز، بیسک ایکویشن جس میں کوارڈینیٹ فارمولے وغیرہ آتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کسی اور تھوڑا اگر اسپینڈ کریں تو ہمارے کیا کیا آئیں گے، آپ کے ٹرائنگلز آ جائے گا، سرکلز آئے گا، ایریا آ جائے گا، پیرامیٹر آ جائے گا۔ اس کے بعد اب ہمارا اگلے پارٹ میں چلے جاتے ہیں، بی پارٹ میں۔ بی پارٹ میں کیا کیا چیزیں آئیں گی، بی پارٹ میں آئے گا
اینالوجیز کی وجہ سے آسان ہے، لوگوں کو مشکل لگتا ہے. یہ بس سمجھ لیں، اسٹیٹمنٹ والے کویشچن سمجھ آ جائے تو آسان ہوتے ہیں. اینالوجیز، کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ، اس کے بعد لاجیکل، سیکوینس اور پزلز جس طرح مسنگ نمبر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بس ٹھیک ہے، وہ تو اسٹوڈنٹ والے سر سمجھ لیں. اور اس میں کیا کیا آ سکتا ہے، ایک اور لکھ دیتے ہیں ہم، پرابلم سالونگ کویشچنس. اب ہمارا بی پارٹ میں اور کیا کیا ہے، ایک پیٹرنز ہیں، سیکوینس ہے، سیکوینس والے کویشچن مسنگ نمبر نہیں ہوتا ہے 2 4 وغیرہ. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے جی اوڈ نمبر، جسے میں کہتا ہوں ریسٹ یعنی ڈفرینٹ. اس کا آتا ہے ریزننگ. تو جی یہ آپ کا 60 مارکس کا بن جاتا ہے، جس میں آپ کا سارے کے سارے میتھ کے ایمسکیوز آئیں گے، نمبرز آئیں گے، فریکشن آئیں گے، ڈیسیمل آئیں گے، پرسنٹیج آئیں گی. یہ سب چیزیں آپ کی آئی تھی نیلو پیج وغیرہ، یہ سب چیزیں آپ دیکھ لیں، یہ چیز آ جائیں گی. اب یہ 60 مارکس کا نوٹ ڈاؤن کر لیا. ابھی میں سلیبس لکھوا رہا ہوں، ہم نے پڑھنا کیا کیا، ٹھیک ہے، پھر ایک کر کے ہم پڑھیں گے. اب اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا اس ویڈیو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کیوں شروع ہوگی، ایم پی ٹی ٹیسٹ کی کیوں تیاری کرا رہا ہوں، یہ دیکھ لیں آپ. یہ ایک گڑیا کا ایس ایم ایس ہے، کائنات نام ہے ان کا، جنہوں نے لکھا ہے کہ سر اگر آپ نے سی ایس ایس کی تیاری نہ کری تو اتنا نقصان ہو جائے گا، اور اللہ کو کیا جواب دیں گے. تو بس یہ ایک ایس ایم ایس ہے جس نے مجھے دوبارہ کھڑا کر دیا، اور میں دوبارہ سی ایس ایس کی تیاری کی طرف آ چکا ہوں. تو ہمیں ورکنگ کرنا اس پہ. دیکھتے ہیں، چلو ہم اکیڈمی دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.